بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم علیہ السلام کی سٹوری کے اندر اماں حوا کا ذکر ڈائریکٹ ہمیں قرآن پاک میں صراحتاً نہیں نظر آتا، لیکن سورہ النساء کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سورہ النساء کی پہلی آیت ہے، ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آدم تخلیق کیے وہ آدم علیہ السلام ہی تھے، پہلے انسان، اور انہی سے ان کا جوڑا پیدا کیا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا، اور آیت کے ابتدائی حصے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، کیونکہ اس نے تمہارے لیے یہ نشانیاں پیدا کی ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ چیز واضح طور پہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا سلسلہ جاری ہوا، یہ بھی ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ اور ایک اور چیز یہ پتہ چل رہی ہے کہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لہٰذا خوف خدا کا حکم دیا گیا، جو کہ آیت کے پہلے حصے میں ہے کہ تقوی اختیار کرو تاکہ تم ظلم سے بچیں، ہم سب ظلم سے بچیں۔ اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدترین صورت رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، لہذا اس سے بچنے کا بھی حکم یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کی ابتدا ہونا بڑی قوی دلیل سے ثابت ہے۔ مثلا اگر ہم ڈیڈکٹیو لاجک کو یوز کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا کی مردم شماری اگر کروائی جائے تو آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت ہی کم تھی۔ اس سے 100 برس اور پیچھے چلے جائیں تو اور اسی طرح ماضی کی طرف اگر چلتے جائیں تو اس کمی کی انتہا ایک ذات پر قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ تو اس چیز کو ہم ڈیڈکٹیو لاجک بھی کہہ سکتے ہیں، اور یوں کہیں کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جاتے ہیں، مگر ان کی انتہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذات پر جا کے ہوگی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر ان تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات پر جا کے ہوگا۔ اب اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام کنبوں قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں آدم علیہ السلام ہے۔ اور یہ تو ممکن نہیں کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجودہ طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے گی، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا۔ تو لہٰذا ایک کمپیوٹر سائنس کے اندر بھی ہم ایک الگوریتم پڑھتے ہیں جس کو ہم انڈکشن کہتے ہیں۔ تو انٹویٹیو لاجک کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بیس کیس ہوتا ہے، سب سے پہلا ایک بیس کیس ہوتا ہے، ہم اس کو ازمپشن سے تیار کرتے ہیں کہ دس از دا بیئر منیمم وی نیڈ، تو یہ ہمیں چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم اس پہ انڈکٹیو لاجک اپلائی کرتے جاتے ہیں اور وہ سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ تو وہی لاجک یہاں پہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیس کیس تیار کیا آدم علیہ السلام، اور ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ اب یہ ایک بیس کیس ہے، پھر اس کے اوپر نسل انسانی کی تخلیق شروع ہوئی اور کثرت ہو گئی، تو یہ ایک انڈکٹیو لاجک ہے۔ تو آپ زیادہ ڈیٹیل سے اگر اس چیز کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو الگوریتم میں انڈکشن پروو بائی انڈکشن آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ اس پیدائش یعنی بغیر ماں باپ کے ہوا ہو، یعنی کہ اس سارے لاجک سے یہ ضروری ہے کہ بغیر ماں باپ کے ہی وہ پیدا ہوا۔
جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ اور یہ بھی کہ پھر یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود ہونا چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے، تو دوسروں کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر یعنی ماں باپ کے پیدا کرنے کی بجائے جو ایک شخص انسانی موجود تھا اسی کے وجود سے پیدا فرما دیا، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نوع موجود ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کمتر اور عام انسانی وجود سے بلند تر طریقے سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ کیونکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئیں، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام اپنے پاس حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ہم جنس کی محبت دل میں پیدا ہوئی۔ مخاطب کر کے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم کون ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا عورت۔ فرمایا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا آپ علیہ السلام کی تسکین کی خاطر۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے مانوس ہو گئے۔ تو یہاں میں یہ بھی اس چیز کی طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو پیدا کیا اس میں تسکین رکھی، اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم یعنی کہ چیزوں کو جوڑوں کے اندر پیدا کیا۔ وہ یہ معقول اور سمجھ میں آنے والا طریقہ ہے کہ جس سے نسل انسانی کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے۔ بقیہ وہ جو کچھ لوگوں نے بندروں والا طریقہ نکالا ہوا ہے جس کو ڈارونزم کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنایا ہے، تو یہ پرلے درجے کی نامعقول بات ہے۔ یہاں ہم سنجیدگی کے ساتھ چند سوالات سامنے رکھتے ہیں، آپ ان پر غور کر لیں، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسان بندر ہی سے بنا ہے تو کئی ہزاروں سالوں سے کوئی جدید بندر انسان کیوں نہیں بن سکا؟ اور آج ساری دنیا پوری کوشش کر کے کسی بندر کو انسان کیوں نہیں بنا سکی؟ نیز بندروں سے انسان بننے کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ تو یہ وہ کیا انسٹنس تھا کہ جب یہ معاملہ انسانوں کی طرف جانا شروع ہو گیا؟ کس نے یہ بنتے دیکھا؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ صرف مفروضے ہیں۔ کون اس کا راوی ہے کہ اس کی سند کیا ہے کہ یہ معاملہ ایسے طے ہوا؟ کسی پرانی کتاب سے یہ بات کسی مطالعے میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نیز یہ سلسلہ شروع کب ہوا اور کب سے بندروں پر پابندی لگ گئی کہ جناب آئندہ آپ میں کوئی انسان بننے کی جرات نہ کرے؟ نیز اگر بندروں سے انسان بنا تو دم کا کیا ہوا بھائی؟ وہ انسانوں کے اندر دم کہاں پہ گئی؟ کیا انسان بنتے ہی دم جڑ گئی تھی یا کچھ عرصے بعد کاٹی گئی یا گھسیٹ کے ختم ہو گئی؟ اور بہرحال جو کچھ بھی ہوا، کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ دم والے انسان پائے جاتے تھے؟ الغرض بندروں والی بات بندر ہی کر سکتا ہے۔ تو ہم یہ طنز اور مزاح کی صورت میں یہ سارے سوال رکھ رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ دنیا بھر میں جس بات کا شور مچایا ہوا ہے اس کی کوئی سیدھی دلیل ہمیں نظر نہیں آتی، اور اس کی کوئی کڑی سلامت نہیں ہے ابھی تک کہ ہم اس سب چیزوں کو ملا سکیں۔ اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی، بس خیالی مفروضے کر کے اچھے بھلے انسان کو بندر سے ملایا جا رہا ہے۔ اور یہ جتنا بھی ڈارونزم پڑھایا جاتا ہے اور بچے ہمارے مجبور ہیں اپنے گریڈز لینے کے لیے کہ وہ اس کو پڑھتے ہیں، تو میرے ان سب بچوں سے گزارش ہے کہ وہ جس حد تک بھی اس کو اسٹڈی کریں، اس کو ضرور آپ کریٹیکل انالیسس سے ضرور گزاریں، تو آپ کے اوپر حقیقت عیاں ہو جائے گی اور آپ ایسے جھوٹ کو خود ہی پہچان لیں گے۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ یہ ساری سٹوری جو ہم نے دیکھی اس کے اندر ہم دیکھ سکیں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، پہلے انسان کون تھے اور کس طرح سے نسل انسانی شروع ہوئی، اور آج ہم اس میں موجود ہیں اور ہمارے بعد میں آنے والے انسان بھی ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس واقعے سے کیا کیا چیزیں ہم پہ کھولنی ہیں، کیا کیا راز کھولے ہیں، ایک انسان وہی بہتر جان سکتا ہے کہ جو پیدا ہو اس دنیا میں اور اس کو اپنے ماں باپ کا علم نہ ہو اور وہ کس اضطراب سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو لہٰذا
ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ ساری کی ساری بیس بتا دی کہ تم کون تھے، کہاں سے آئے اور تمہارا مقصد کیا ہے اور تم نے جانا کہاں پہ۔ تو اس آدم علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے بڑی ساری نصیحتیں ہیں۔ ہم نے اس پہ کچھ چند باتیں ادھر بیان کرنے کی بھی کوشش کی، تو آپ لوگ بھی اس پہ غور کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں آدم علیہ السلام کے بتائے ہوئے قصے سے سبق حاصل کرنے کی اور اس میں مفید باتیں حاصل کرنے کی، اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرمائے، ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔